آپ سارے اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہو۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ چننے کے بھی ہمارے معاشرے میں دو طریقے ہوتے ہیں۔ الیکشن ہوتا ہے، کچھ لوگ ووٹوں سے چنے جاتے ہیں، کچھ لوگ بلا مقابلہ چنے جاتے ہیں۔ جو بلا مقابلہ چنے جاتے ہیں ان کی عزت، ان کی قدر، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے ہو بلا مقابلہ اللہ نے چنا۔ پھر اور چننا بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ووٹوں سے چنے جاتے ہیں، ان کو الیکٹ کہتے ہیں، اور جو بغیر ووٹوں کے چنے جاتے ہیں ان کو سلیکٹ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں الیکشن ہوا کہ سلیکشن ہوا۔ اللہ پاک نے آپ کا، میرا، ہم سب کا، اس ساری امت کا سلیکشن کیا۔ بغیر محنت کے، بغیر مزدوری کے، بغیر بھاگ دوڑ کے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عطا کر دیا، کوئی محنت نہیں کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے رسولوں کے لیے اولاد آدم کے سارے قبیلے دیکھے، تو سارے قبائل میں سے اللہ پاک کو عرب کے لوگوں کے قبیلے سب سے زیادہ پسند آئے۔ پھر عرب کے سارے قبیلوں پر اللہ نے نظر ڈالی، چنا تو اللہ پاک کو مضر کا قبیلہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ پھر مضر کے قبیلے پر اللہ پاک نے نظر ڈالی تو اللہ پاک کو اس میں سب سے زیادہ قریش کا قبیلہ پسند آیا۔ پھر قریش کے قبیلوں پر اللہ نے نظر ڈالی تو اللہ پاک کو ہاشم کا قبیلہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ پھر ہاشم کے قبیلے پر اللہ پاک نے نظر ڈالی تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ میں پسند آیا۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ اللہ نے مجھے بھی چنا، اللہ پاک نے میری امت کو بھی چنا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دربار خداوندی میں کچھ نبی ایسے آئیں گے جو تنہے تنہا ہوں گے، ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ ایک نبی ایسا بھی آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک امتی ساتھ ہوگا۔ کوئی نبی ایسے آئیں گے 10-20 امتی ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی آئیں گے جن کے ساتھ بہت بڑی امت ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول وہ ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں،
میری امت اس نبی کی امت سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ سارے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں سارے نبی اور نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ ان 120 صفوں میں سے 20 صفیں باقی نبیوں اور ان کی امتیوں کی ہوں گی، 100 صفیں جنت میں صرف اللہ پاک میری امت کو دے گا۔ قرآن نے کہا امتاً وسطا، تم درمیانی امت ہو، حالانکہ آئے بعد میں ہو، لیکن فرمایا درمیانی امت ہو۔ کتب اولیاء اللہ میں ایک نام ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں فلانا غوث، فلانا کتب، فلانے ابدال۔ پرانے وقتوں میں گھروں میں چکیاں ہوتی تھی، جن چکیوں پر ہماری مائیں، بیٹیاں، بہنیں دانے پیستی تھی۔ اس چکی کا ایک درمیان ہوتا تھا، عام طور پر وہ کلی جو لکڑی ہوتی تھی گھمانے والی، وہاں فٹ ہوتی تھی۔ عربی زبان میں اس درمیان والی کلی کو کتب کہا جاتا۔ اور ہر چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے۔ سمجھنے کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک پارٹ وہ ہے جس کو آسمان کہتے ہیں، ایک پارٹ وہ ہے جس کو زمین کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان میں جو مٹھی ہے، جو لکڑی ہے، وہ تم ہو۔ یہ ٹوٹ گئی تو اوپر والی بھی بیکار، نیچے والی بھی بیکار، کسی کام کی چکی نہیں رہتی۔ اسی کو سنبھالنا ہوتا جس سے وہ چکی چلتی۔ علماء نے لکھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی چکی اسی امت کی برکت سے چل رہی ہے، اس لیے یہ امت وسط ہے۔ دعا کرو یہ خیر سے چلتی رہے۔ جس دن یہ چلنی بند ہو گئی، وہ بھی چلنا بند ہو جائے گا، یہ بھی چلنی بند ہو جائے گی۔